جسان ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا عنوان اعتکاف کے تعلق سے ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، 3-4 حدیثیں پڑھوں گا، اس کے بعد کچھ مسائل کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور معتکف پر یعنی سنت یہ ہے، معتکف اسے کہتے ہیں جو اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہا جاتا ہے۔ تو معتکف پر سنت یہ ہے، یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ وہ نہ تو وہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ ہی جنازہ میں حاضر ہو، نہ ہی عورت کو ہاتھ لگائے، نہ ہی عورت سے مباشرت کرے، نہ ہی کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور وہ نیکیوں سے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا کہ اس نے تمام نیکیاں کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کی۔ اب مسئلے کی طرف آئے، اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ تو مسجد میں اللہ عز و جل کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک و صاف ہو، جنابت سے پاک و صاف ہو، بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچہ ہے اور وہ اعتکاف کے شرعی مسائل کو جانتا ہے تو وہ بھی اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد جامع ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف صحیح ہے۔ مسجد جماعت وہ مسجد ہے جس مسجد میں امام و مؤذن مقرر ہو، اگرچہ پنجگانہ با جماعت نماز نہ ہوتی ہو، لیکن آسانی یہی ہے، آسانی اسی میں ہے کہ ہر مطلقاً مسجد میں اعتکاف صحیح ہے۔ اور سب سے افضل اعتکاف مسجد حرم شریف میں، پھر مسجد نبوی شریف میں، پھر مسجد اقصی میں ہے، پھر اس جگہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ عورت، یہ تو مرد کے لیے ہوگا کہ مرد کے لیے اعتکاف کے بارے میں بتا دیا گیا کہ مرد مسجد میں آ کر اعتکاف کرے، لیکن عورت اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر ہی میں اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جس جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو، اور جس سے مسجد بیت کہتی ہے۔ اور مستحب عورت کے لیے اعتکاف کرنے میں مستحب یہ ہے کہ جس جگہ وہ اعتکاف کرے اسے پاک و صاف کر دے اور اسے چبوترے وغیرہ کی طرح تھوڑا بلند کر دے، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ گھر میں نفل پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے جہاں وہ نفل پڑھ سکے، اس لیے کہ گھر میں نفل پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، تو وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ اعتکاف کا ارادہ کی اور اسی وقت کوئی جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لیا یا متعین کر لیا تو اعتکاف گھر میں کر سکتی ہے، گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ بس یہی آخری بات بتا کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت مختصر ہے۔ واجب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت موقدہ علی الکفایہ، اور
مستحب واجب اعتکاف یہ ہے کہ کسی نے منت مانی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ کرنے سے واجب نہ ہوگا، اسے زبان سے کہنا ہوگا۔ سنت موقدہ یہ رمضان کے آخر عشرہ میں یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لے۔ اگر کسی نے مسجد میں داخل ہوا لیکن کوئی شخص مسجد میں داخل تو ہوا لیکن سورج ڈوبنے کے بعد داخل ہوا تو سنت ادا نہ ہوگا بلکہ وہ اعتکاف نفل بن جائے گا۔ ان دونوں کے علاوہ جو اعتکاف ہے وہ مستحب ہے۔ اب کیا ان اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے؟ تو مستحب اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی اور جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے۔ مثلا کسی نے کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں آیا، یا مسجد کی صاف صفائی کرنے کے لیے آیا، یا کسی کام سے آیا اور اعتکاف کی نیت کر لیا تو اسے ثواب اس قدر ملے گا جس طرح رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح اسے بھی ثواب ملے گا۔ یہ بغیر محنت کا ثواب مل رہا ہے، فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اگر مسجد کے دروازے پر یہ لکھ دیا جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کے ثواب پاؤ گے، تو ممکن ہے کہ جو لوگ ناواقف ہوں گے وہ بھی اس کے بارے میں جان جائیں گے، اور جو لوگ نہیں جانتے، جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے گا۔ سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ دیکھیے سنت اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اگر کسی مسافر یا مریض نے اعتکاف کیا اور روزہ نہ رکھا تو وہ اعتکاف سنت نہ ہوگا بلکہ وہ نفل ہوگا۔ اور منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے 1 مہینے کا اعتکاف کی نیت مانی اور روزے کی نہ کہی، صرف اعتکاف کی نیت کی، اعتکاف کی منت مانی، تو اس کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ روزہ بھی شرط ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں صرف رات کا اعتکاف کروں گا تو یہ منت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رات میں روزہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا اور روزہ نہ کہا میں روزہ بھی رکھوں گا، اس کے ساتھ روزہ بھی رکھنا شرط ہے، اور یہ منت صحیح ہے، یہ منت صحیح ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معتکف کب باہر نکل سکتا ہے؟ تو واجب اعتکاف میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر کے مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر وہ نکل رہا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ بھول کر نکلا ہو۔ اور اسی طرح سنت موقدہ علی الکفایہ میں بھی ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی اگر گاؤں کے کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پورے گاؤں والے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو سارے کے سارے سے مطالبہ ہوگا، ہر شخص سے مطالبہ ہوگا، جو اس گاؤں میں ہوں گے سب سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اور عورت کے لیے ہے کہ عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف کیا، خواہ وہ واجب ہو یا مسنون ہو، کوئی بھی اعتکاف کیا، بغیر عذر کے وہاں سے نہیں نکل سکتی ہے۔ اگر وہاں سے نکلی، اگرچہ گھر ہی میں رہی، تو اس کا اعتکاف جاتا رہا۔